ظلم کا اندھیرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ قاضی اعظم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور ظالم قیامت کے دن جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور، لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ پل صراط پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے۔ اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکلیفیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کے لیے بنی نہیں۔ تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی، ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے۔ اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے، یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے، لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا، اسی لیے فرمانا میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے، کسی بھی طرح کا، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے، یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے، یا اس کو گالی گلوچ کر کے۔ یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے، بعض اوقات جو ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ عبادات کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، یعنی اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، میں پار ہو جاؤں گا، لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے
جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی. جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور کس کو مل جائے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں. اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھگتے. کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص.